کو لیٹر میں نے بائی ہینڈ نہیں دیا ہوگا اس کو ایمبیسیڈر کو. جو ویزے دیے گئے وہ سیکیورٹی ایجنسیز نے کلیئر کیے اور پھر دیے گئے. امریکیوں کو ویزوں کا اجرا، ملکی سیاست میں ہلچل. حسین حقانی کو ویزے جاری کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں امریکیوں کو ویزے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد جاری کیے. حسین حقانی نے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. کیا نظرۂ قائد کے تحت ملک میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا جرم ہے؟ اگر جرم نہیں تو وزیر اعظم کے بیان پر اتنا شور کیوں؟ اور بچوں کو جنسی تشدد سے بچانا ہوگا. پاکستان میں ہر روز 11 بچے جنسی تشدد کا شکار ہو رہے ہیں. ملک کے نونہالوں کی نگہبانی معاشرتی ذمہ داری ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. حسین حقانی کی ایک کالم سے اٹھنے والے سوالات ملکی سیاست میں زور پکڑتے جا رہے ہیں. کیا حسین حقانی یا اس وقت کی حکومت نے امریکی شہریوں کو ضابطے کے تحت ویزے جاری کیے تھے؟ کیا حسین حقانی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور پھر اس پر ان کا کہنا کہ میں تو سفیر تھا، ویزا صرف میری منشا پر جاری نہیں ہوا؟ اس پر آج سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی بول پڑے. کہتے ہیں کہ سفیر کو بااختیار بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر دے. اگر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جاری کی جاتی تو یہ سوالات نہ اٹھتے اور ان کے دور میں جو بھی ویزے جاری کیے گئے وہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد دیے گئے. اور جو ایشو بنایا جا رہا ہے وہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف وہ واحد سیاسی رہنما نہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور اور خواب کو اپنا بنانے کی کوشش کی یا اپنے بتانے کی کوشش کی. لیکن یہ صرف ایک سیاسی چال نہیں، کیونکہ ابھی تک ہم انتہا پسندی کے خلاف قومی بیانیہ تشکیل نہیں دے پائے. تو جب وزیر اعظم نے ایسے کیا تو اسے نظریہ پاکستان کے خلاف کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور بچوں کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ساحل کے مطابق ملک میں گزشتہ برس بچوں کے خلاف جنسی تشدد میں 10% اضافہ ہوا ہے. کیا حکومت یا معاشرے معصوم بچوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے؟ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے، اور ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں باقر سجاد جو نمائندہ ہیں ڈان اخبار کے. بہت بہت شکریہ باقر ہمیں وقت دینے کا. یہ معاملہ ایسا ہے کہ ختم نہیں ہو پا رہا. آصف علی زرداری بھی انٹرویوز میں اپنی پریس بریفنگز میں بات کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کا بھی بیان آج ہی سامنے آیا ہے. تو پارلیمانی کمیٹی بھی اسے بیٹھنی ہے، انویسٹیگیشن بھی ہونی ہے. واقعی یہ سیاسی مقاصد کے لیے یہ لیک کیا گیا جو ڈاکیومنٹ جو خط تھا؟ جی ہم میرے خیال میں اس سے قطع نظر کہ ان کے موٹیوز کیا ہیں وہ تو آپ کسی طرح سے اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اس کو لیکس کے یا اس لیٹر کے جو یا آرٹیکل جو لکھا گیا حقانی صاحب کے اس کا اس وقت پہ یہ چیز لکھنا کیا موٹیوز کیا اس کے پیچھے تھے. لیکن ہم تو اس کے اوپر بات کریں گے جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح آپ کل کا لیٹر آیا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سیٹ پروسیس کو بائی پاس کریں، آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان کی جو کلیئرنسز ہیں ان کو بائی پاس نہیں کریں، میں نے صرف ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہا. اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا ان کو کہ یہ اپنا جو کہ یہ اپنا منسٹریز کے تھرو جو یہ لیٹر جو تھا یہ پراپرلی ایک ویٹنگ ہوئی اس کی، اور یہ منسٹریز کے تھرو یعنی کہ تمام جو ذمہ دار متعلقہ ادارے ہیں یہ جو خط تھا انہوں نے دیکھا تھا. یہ یوسف رضا گیلانی کا یہی بیان ہے. جی کہ یہ انہوں نے منسٹریز نے ویٹ کر کے ایمبیسڈر کو بھیجا تھا. لیکن ہم ساتھ ہی یہ بھی مطلب اٹ از اے ویری کمپلیکس سچویشن. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لیٹر ایشو ہوا ہے تو چند دنوں کے اندر ہی تقریباً مطلب بہت بلک میں جو بات ہو رہی ہے نا کہ 2500 ویزے، ان میں سے جو بلک ہیں ایک ہفتے کے اندر ہی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ایشو ہوئے. تو یقیناً جو اس لیٹر کی جو ورڈنگ ہے اس کو یہ تھا کہ آپ کو ہر ویزا یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنے تئیں ہی ویزے ایشو کر سکتے ہیں. تو جو لیٹر تھی اس کی ورڈنگ تھی جو لیٹر کی وہ اتنی ویگ تھی کہ اس کو کوئی بھی اگر انہوں نے مس یوز کیا ہے تو اس لیٹر کی جو ویگنس سے کی وجہ سے مس یوز غلط استعمال ہو سکتا ہے. کیونکہ جو دفاع ایک سامنے آ رہا ہے یوسف رضا گیلانی کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ سفارت خانے کے اندر بھی جو ہیں سیکیورٹی ادارے بیٹھتے ہیں، تو اگر ویزا جو ہیں ایشو ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، تو وہ صرف ایک
کیا کہتے ہیں ملٹری اٹیچے وغیرہ بھی دیکھتے ہیں. بالکل ایک تو انہوں نے یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ جی پروسیس اس کے اندر ایمبیسڈر نے خود سے سٹیمپ تو نہیں کرنے ہوتے, ویزا کاؤنسلر ہوتا ہے, وہاں پر آپ کے ملٹری کے لوگ جو ان کا ڈیفنس کا سیکشن ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اس کو ایک براڈر کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو لیٹر ایشو ہوا تھا, جیسے گیلانی صاحب نے بھی کہا کہ پروسیس کے تھرو ہو کے ویٹ ہو کے ایمبیسڈر کو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہیں اور سے ان کو کوئی ٹیسٹ قسم کا سگنل تو نہیں تھا کہ جی آپ ان کو ویزے ایشو کر دیں. کیونکہ میری آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو ان دنوں میں فورن آفس میں ہوا کرتے تھے اور یہ ان کو چیزوں کو دیکھا کرتے تھے, تو انہوں نے امپلائڈ طریقے سے کہا کہ کسی اور طرف سے بھی اس چیز کی رضامندی ظاہر کی گئی کہ ان کو ویزے ایشو کیے جائیں اور جلد ایشو کیے جائیں. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہی اسٹیبلش ہو سکیں گی جب ایک براڈ بیسڈ ایک کمیشن بنے گا جو تمام پولیٹیکل کنسیڈریشن سے اوپر ہوگا اور اس کو اختیارات ہوں گے کہ وہ ایک پراپر انویسٹیگیشن کر سکے. جہاں تک انویسٹیگیشن پارلیمنٹری کمیشن کا تعلق ہے, جب پروپوزل آئی تو انہوں نے اس کو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف ریفر کر دیا جس کے پاس تو پاورز ہی نہیں ہیں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کر سکیں. تو آپ کو ایک بڑا کمیشن شاید جوڈیشل پاور کے لیے کی طرح جس کے پاس ہوں جو انویسٹیگیٹ کر سکے, جو ان کو کوشچن کر سکے, اور وہ مور امپورٹنٹلی ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کے سامنے یہ رپورٹ لائی جائے اور پتہ چلے کہ کس کریکٹر نے کیا رول. لیکن باقر پیپلز پارٹی کا یہ بھی موقف ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن جو ہے اس میں یہ تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اگر ہم ایبٹ آباد کمیشن نہیں ہم سینسٹیوٹی حساسیت کی وجہ سے نہیں ریلیز کر سکتے, وہ حصہ تو ریلیز ہو سکتا ہے. میرا خیال میں اس کو بھی ریلیز ہونا چاہیے, میرا خیال میں اس کو بھی ریلیز ہونا چاہیے. پرابلم یہ ایک رپورٹ ریلیز ہونے کا نہیں ہے یا دوسری رپورٹ ریلیز ہونے کا نہیں ہے. میرا خیال میں مسئلہ لیکن جب جوابات ایک رپورٹ میں یا کمیشن کی رپورٹ میں ہیں تو پھر ایک اور کمیشن بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سٹارٹ تو وہاں سے کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ نے پورے ویزے کے ایشو کو کرنا ہے یا کس طرح سے حقانی صاحب نے ایکٹ کیا, کیونکہ یہ سب کچھ ایبٹ آباد سے پریسیڈ کرتا ہے. ایبٹ آباد بعد میں ہوا, یہ سب اس سے پہلے پریسیڈ کرتا ہے. وہ جب یہ جن دنوں کی بات ہو رہی ہے تو ان دنوں میں پاکستان میں ایک اور ان دنوں میں اسکینڈل چل رہا تھا بلیک واٹر کا یا ڈائناکور کا جس کو کہتے ہیں. تو مسلسل اسکینڈل آفٹر اسکینڈل ہے. یقیناً ایبٹ آباد نے ریمنڈ ڈیوس نہیں دیکھا ہوگا, اس سے پہلے وہ نہیں دیکھا ہوگا. تو میرا خیال میں اگر یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر لیں. جہاں تک ایبٹ آباد کمیشن کی تعلق ہے, یہاں پر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک ہمارے اندر ایک انسٹیٹیوشنل پرابلم ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کے اسکیلیٹن کبرڈ میں اسکیلیٹنز ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا فائدہ کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کو چھپاتا پھرتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کسی کی طرف فنگرز پوائنٹ کر رہے ہیں, کوئی کسی کی طرف. گیلانی صاحب جو ہیں اس وقت پھر پیچھے دیکھ رہے ہیں, وہ جنرل مشرف کے دور کی بات کر رہے ہیں جہاں جب وہ شمسی ایئر بیس میں اجازت دی گئی, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ایک خصوصی گیٹ تھا جہاں ویزے کے بغیر امریکی حکام یا آفیشلز یا جو بھی تھے وہ آرام سے گزر سکتے تھے. تو کیا انہوں نے وہ پریسیڈنٹ فالو کیا؟ مطلب وہی میں کہنے کا مقصد تھا ان کا جو کہنے کا مقصد ہے, میں دفاع نہیں کری, میں ان کا موقف یہاں پیش کر رہی ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ اس دور سے تو یہ بہتر تھا. نہیں یقیناً, مطلب وہ اپنا ایک ان کی جگہ جواز بنتا ہے, لیکن کسی غلطی کو آپ دوسری غلطی کے اوپر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہر جو مختلف جہاں ادارے ہیں جن کے درمیان رفٹ چلتی ہے, جس سے ہمیں یہ ساری لیکس سامنے آتی ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان رفٹ ہے یا فوج اور سویلینز کے درمیان رفٹ ہے, جس سے یہ سب کچھ باہر نکلتا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے سارا انویسٹیگیٹ کر لیں, پیچھے کیا ہوا, آئندہ کا لائے عمل طے کر لیں اور بیسڈ آن دا لیسنز دیٹ وی لرن فرام دا پاسٹ. ٹھیک ہے. تو جو پارلیمانی کمیٹی یا جو بھی کمیشن جس قسم کی بھی ہو جو اس کی تحقیق کرے گی, کیا کیا سوالات ہونے چاہیے ان کے اس وقت؟ اگر آپ اس کی اپنا وہ کرنا چاہتے ہیں ویزے کے اجرا اسپیسیفکلی ویزاز کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اس میں دیکھیں کہ مطلب کس طرح سے گیلانی صاحب نے ویزاز کی پرمیشن دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی اور ادارے نے بھی ان کو اس طرح کی مطلب نوٹ دیا تھا کہ جی آپ اس طرح کر لیں, اور دیگر اداروں کی کوآپریشن کس طرح سے چل رہی تھی ان کے ساتھ. جس طرح کہ آپ نے مشرف صاحب کی بات کی, اور یقیناً یہ ان دنوں میں ہو رہا تھا کہ یہاں پہ تو تھا نا کہ ویزے ایشو ہوئے اور وہ ملک کے اندر آئے, اس وقت تو کوئی کسی قسم کا چیک ہی نہیں تھا, وہ لوگ امیگریشن کے تھرو کراس ہی نہیں کرتے تھے, ایک سیپریٹ گیٹ تھا وہاں چلے جاتے تھے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی کہ دوسرے ادارے کیا کر رہے تھے, کیا اسی پریسیڈنٹ کو لے کے انہوں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا اس طرح سے, اور اس کا کس حد تک ہماری نیشنل سیکیورٹی کو امپیکٹ پڑا. تو یہ جو معاملے سامنے آتے ہیں یہ پھر سے وہی جو ایک سول ملٹری جو ڈیوائیڈ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. وہ مسئلہ تو یہی ہے کہ دونوں سائڈیں غلطیاں کرتی ہیں.
دونوں سائڈ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری جو غلطی ہے کہ وہ غلطی نہیں ہے, وہ رائٹ پر ہے, وہ سیلف رائچسنس جو ان میں ہے اس وجہ سے, لیکن وہ دوسرے کے اوپر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں, ان میں فالٹ فائنڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کرنی, اور جو آپ کی پالیسی کنٹراڈکشنز ہیں, چاہے ٹیررزم ہے, چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, تو بیٹھ کے یہاں پر ایک پیج پہ ان کا آنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, دونوں کے فالٹس رہیں گے, ان کے اپنی جو اندر جو اپنے انسٹیٹیوشنل فالٹس رہیں گے, ویکنیسز رہیں گی, تو دوسری سائڈ ایکسپلائٹ کرتی رہے گی اپنی غلطیاں کرنے کے لیے بھی اور اس کو کرٹیسائز کرنے کے لیے بھی. تو تب تک جب تک وہ ایک پیج پہ نہیں آ جاتے اور اپنے اعتماد بحال نہیں ہوتا. باقر سجاد, بہت بہت شکریہ. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم نواز شریف کی ہولی کی تقریر کی, اس کے خلاف جو رد عمل سامنے آ رہا ہے. مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا عقیدے سے ہو, مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان کی وحدت اور استحکام کے لیے ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا. دنیا کے سب مذاہب انسانوں کا احترام سکھاتے ہیں. پاکستان کسی مذہب کی مخالفت کے لیے وجود میں نہیں آیا, بلکہ یہ مذہبی تصادم کو روکنے کے لیے قائم ہوا تھا. بطور قوم بھی ہماری خوشیاں اور دکھ سانجھے ہیں. ہمارا کام لوگوں کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا نہیں ہے, سب کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا ہے. یہ تو تھا جو ابھی آپ نے سنا, پاکستان مسلم لیگ نون کا ایڈ تھا جو وزیر اعظم نواز شریف کے 14 مارچ کو دی گئی ہولی کے موقع پر سپیچ تقریر جو تھی, اس پہ انہوں نے یہ ایک ایڈ تیار کیا تھا. لیکن اس کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ میڈیا کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور علماء کرام کی طرف سے بھی آ رہا ہے. سنتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا. ہولی کی تقریر میں 14 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کی, قرآن کی خلاف ورزی کی, سنت کی خلاف ورزی کی. وہ جو بھگوان اور رام وہ کون ہیں کہ ہم اس پلڑے میں ڈالیں گے ان کو؟ میں کہتا ہوں نہایت افسوسناک بات ہے, اور یہ بالکل ایک گستاخانہ بیان ہے میرے مطابق, اور اس کو اسی زمرے میں آنا چاہیے جیسے وہ خاکے تھے اور جس کے اندر گستاخی رسول کے لوگ جو ہیں وہ مرتکب ہوئے. یہ بالکل اسی زمرے میں آتا ہے. میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ آج لاہور میں جماعت الدعوہ نے بھی ایک ریلی منعقد کی تھی جس میں انہوں نے وزیر اعظم کی ہولی کی تقریر کی بہت تنقید کی اور یہی کہا کہ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے یاسر لطیف حمدانی, جو نہ صرف وکیل ہیں بلکہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں, متھ ان ریالٹی. بہت بہت شکریہ یاسر وقت دینے کا. یاسر, بہت عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی شناخت جو ہے اس کی وضاحت کریں, اور یہ کوشش ہم نے دیکھی ہولی کے موقع پر. اس سے پہلے انہوں نے علماء سے بھی ایڈریس کیا تھا, ان سے بیان دیا تھا, لیکن اس کا ریاکشن بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے, چاہے وہ میڈیا میں ہو چاہے وہ مختلف جو رائٹ ونگ گروپس ہیں ان کی طرف سے. تو دو قومی نظریہ پاکستان کیا واقعی اس کے مخالف؟ دیکھیں, آئی تھنک اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں جس طرح دو قومی نظریہ کو پڑھایا گیا ہے, جس طرح نظریہ پاکستان کی وضاحت کی گئی ہے خاص کر 1980 کی دہائی کے بعد سے, وہ نہایت ہسٹوریکل یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تاریخ سے اس کا تعلق نہیں. بالکل. دیکھیے, بات یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا. دو قومی نظریہ یہ تھا کہ 1940 میں مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اقلیت نہیں, ہم ایک قوم ہیں, اور اس بیسس کے اوپر آپ نے جو بھی آئین سازی کرنی ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے کیا جائے. اس میں یہ کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ جو غیر مسلم ہوں گے وہ وہاں رہ نہیں سکتے یا مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے. یہ آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے. 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے
اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ذکر ہے کہ مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے اور ان کے کنسنٹ سے دیے جائیں گے. اچھا پھر آپ آگے آئیں تو 11 اگست کو قائد اعظم کی جو تقریر ہے جس کا اصل حصہ تو حذف کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز ناٹ ان اے ریلیجیس سینس فار دیٹ از اے پرسنل فیتھ آف این انڈیویجول. یعنی کہ آپ کا جو مذہب ہے, آپ جو جس عقیدے میں یقین رکھتے ہیں وہ نجی معاملہ ہے. نجی معاملہ ہے, یہ قائد اعظم نے کہا تھا. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے جو سب سے پہلا وزیر قانون اپوائنٹ کیا وہ جوگندرا ناتھ منڈل کو کیا, جو کہ ایک اسکیجولڈ کاسٹ ہندو تھے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جوگندرا ناتھ منڈل جو تھے وہ 1946 کے اندر جب انٹرم گورنمنٹ بنی تو مسلمانوں کی سیٹس کے اوپر جو قائد اعظم نے اپوائنٹ کیا وہ جوگندرا ناتھ منڈل کو کیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی ریاست تو تھی نہیں, یا دو قومی نظریہ اس طرح کا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آج یہ بہت شور ڈالتے ہیں انفارچونیٹلی کہ جی یہ دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ واویلا کرتے ہیں, ان میں سے اکثریت, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے, لیکن اکثریت پاکستان بنانے کے خلاف تھی اور اس وقت قائد اعظم کو کافر اعظم اور پاکستان کو کافرستان کہتی تھی. یہ ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. مجلس احرار اور کئی ایسی تاریخی جماعتیں ہیں, ان کا کردار دیکھ لیں, اور وہی ہیں جو بعد میں پاکستان بننے کے بعد دو قومی نظریہ اور اس کا واویلا کر رہے ہیں. حالانکہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا. اس کے اندر اس کو ایک پولیٹیکل سائنس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کنسوشنلزم. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز ہوں وہاں جو ڈیوائیڈڈ کمیونٹیز ہیں ان کو ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن دی جائے. یہ دو قومی نظریہ جو تھا یہ ایکچولی ایک کوشش تھی کہ پاور شیئرنگ میں ایسی سچویشن بنے کہ مسلمانوں کے حقوق کبھی بھی ہندو میجورٹی سے وہ سلب نہ ہوں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. جس طرح اس کو بنا دیا گیا ہے, جس طرح اس کو ڈسٹورٹ کر دیا گیا ہے, یہ ہمیں بڑا ضرورت ہے کہ اس نیریٹیو کو چینج کرنے. اگر ہم تھوڑا سا حال میں آئیں تاریخ سے ہٹ کر, اب جو وزیر اعظم کی ہولی کی جو تقریر تھی آپ نے بھی سنی ہوگی, جی, تو کیا یہ تو دو قومی ہم تو اپنے اقلیتی برادری جو پاکستان میں رہتے ہیں جن کا ظاہر سفید حصہ ہے جھنڈے کا, ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کی, تاکہ وہ اپنی مذہب کو پریکٹس کر سکے آزادی کے ساتھ, یہ مطلب تھا. بالکل بالکل. دیکھیے شہریت کا ہے نا, پاکستانی شہری کون ہے؟ جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے, یہ پاکستان کا نیشنلائز سٹیزن ہے. اس کا کیا مذہب ہے, اس کا کیا فرقہ ہے, اس چیز سے ریاست کا تعلق نہیں ہے. اور یہی چیز ہے جس کو وزیر اعظم نواز شریف میں تو یہ کہوں گا, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے وزیر اعظم صاحب نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کی, میں کہتا ہوں آج پہلی دفعہ کوئی وزیر اعظم ہے جس نے ایکچولی قائد اعظم کے نظریے کو سمجھا ہے اور اس کو فارورڈ کیا. لیکن اس سے پہلے بھی جو چاہے آپ فوجی عامر ہوں چاہے وزیر اعظم ہو, وہ جو مشرف مثال کے طور پر انلائٹن ماڈریشن کی بات کرتے تھے, ایوب خان کی بھی مثال ہے, بھٹو بھی ہیں, تو آپ کہہ رہے کہ یہ پہلی بار ایسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو جہاں تک فوجی عامروں کا تعلق ہے, ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انلائٹن ماڈریشن کو بری چیز ہے یا ایوب خان کی کوئی اچیومنٹس نہیں ہیں, لیکن قائد اعظم کا ویژن جو ہے وہ فوجی عامر اور اس کے درمیان بہت فرق ہے. کیونکہ قائد اعظم نے بڑی کلیئرلی یہ کہا تھا کہ پاکستان میں سویلین پالیسی بنائیں گے اور ملٹری والے جو ہیں وہ فالو کریں گے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں جن کو اگین دبا دیا گیا. تو اس لیے فوجی عامر کا تو آپ ایک طرف رکھتے ہیں. اچھا, اب بھٹو صاحب کا جو مسئلہ تھا, بھٹو صاحب نے بہت سارے ایسے مووز کیے انفارچونیٹلی جس میں انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے یا آئین سازی ان کے ساتھ بیٹھ کے کی جو شاید پاکستان بنانے کے خلاف تھے. اس کی کلیئر مثال موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی نے پاکستان کی مخالفت کی. بالکل. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1973 کا آئین بنانے لگے تو انہوں نے ان سے ویٹ کروایا, ان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر سائن آف کریں. تو یہ اس وقت کی ان کی سیاسی ضرورت تھی. بالکل. تو وہ سیاستدان تھے. لیکن اگر ہم دیکھیں, اگر تھوڑا سا پیچھے جائے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کی بھی جو ظاہر ہے جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہیں, وہ اس کے بعد جماعت اسلامی IGI, تو یہ ایک نیا نواز شریف. بالکل ایک نیا نواز شریف ہے. بیکاز جو اگر آپ 1999 والے نواز شریف کو دیکھیں جنہوں نے 15ویں امینڈمنٹ پاس کرنے کی کوشش کی,
تو وہ تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اب اور یہی ہوتا ہے آئی تھنک جمہوریت کو اگر چلنے دیا جائے تو پولیٹیشنز میچور کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ نواز شریف کا جو ٹینیور ابھی تک رہا ہے, ہی ہیز ایمرجڈ ایز اے اسٹیٹسمین. ٹھیک ہے, وہ پہلے اسٹیٹسمین نہیں تھے, اب وہ ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم دوسری جو اسٹیٹس وومن تھیں ان کو ہم جن کے ساتھ ہماری بہت امیدیں اور توقعات جی ان کو ہم کھو بیٹھے. اگر وہ بھی ہوتی تو آئی تھنک کہ ہماری یہ جمہوری پروجیکٹ ہے, یا جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری فلاحی ریاست بنایا جائے, یہ آئی تھنک جمہوریت سے ہی پورا ہو سکتا ہے. اور تبھی پورا ہو سکتا ہے اگر یہی ہمارے نئے لیڈرز جو ہیں جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں. لیکن ظاہر ہے ایک مکس بیگ تو نظر آتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف ایسی باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اس کا ریاکشن تو ظاہر پاکستان میں ہوگا, کیونکہ 80 کی دہائی کے بعد یا 70 کی دہائی کے بعد ہم بات کریں تو یہ جو ریاکشن ہوتا ہے کبھی کبھی پرتشدد بھی ہوتا ہے, اور جو وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جو رائٹ ونگ گروپس ہیں وہ بھی کافی خطرناک ہو سکتی ہیں. جی آئی تھنک اس میں نیریٹو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. نیریٹو ہمارا انفارچونیٹلی بہت ہم نے اس کو ڈسٹارٹ کیا ہے, اس کو خراب کیا ہے. وہ نیریٹو ہمیں واپس لینے کی ضرورت ہے. ہمیں قائد اعظم کی لاہور مثلاً کل 23 مارچ تھی, بالکل, اب کتنے لوگوں نے ایکچولی لاہور ریزولوشن کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھا؟ اگر وہ اس کو پڑھ کے دیکھیں, پاکستان اسٹڈیز میں تو پاکستان اسٹڈیز میں بھی جو پڑھا ہے وہ ایک بڑی لمیٹڈ سی ہے. دیکھیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر آپ کا فیڈرلزم اور آپ کے مائنورٹی رائٹس اور آپ کی سوسائٹی کی آرگنائزیشن کا ذکر ہے. اٹ از فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. سوائے 23 مارچ کو آپ پریڈ کر لیتے ہیں, لیکن لاہور ریزولوشن کی آپ کوئی ڈسکس نہیں کرتے. یاسر لطیف ہمدانی, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم دیکھیں گے بچوں کے خلاف جنسی زیادتی اور تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے. بچوں کے خلاف جنسی تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ کہنا ہے ساحل غیر سرکاری تنظیم ہے. ان کی سالانہ رپورٹ شائع ہوتی ہے. اس کے مطابق 10% اضافہ ہوا ہے. کس طرح ہوا ہے, کیا ہوا ہے, کہاں کا ہوا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد قریشی صاحب, جو نیشنل کمشنر فار چلڈرن ہیں. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب ہمیں وقت دینے کا. نیشنل کمیشن آن چلڈرن جو ہے یہ وفاقی محتسب کے دفتر کے تحت کام کرتا ہے اور کوآرڈینیٹ کرتا ہے, رابطہ کاری کا کام کرتا ہے صوبوں کے درمیان اور مختلف ایجنسیز کے درمیان. اچھا, اب ساحل کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے خصوصاً جنسی تشدد, بچوں کے خلاف جو جنسی تشدد ہے, اس میں یہ کہنا ہے کہ 10% اضافہ ہوا ہے اگر ہم 2015 کے فگرز دیکھیں. اور یہ جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے وہ صرف وہ جو رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں جو اخبارات میں چھپتے ہیں. تو 10% اضافہ کافی پریشان کن ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے اور اس پہ ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں اس سے بھی زیادہ ایکچوئل انسیڈنٹ ہے ان چیزوں کا ہماری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اور وہ رپورٹ نہیں ہو پاتا, غربت ہے, اگنورنس ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو اس کی وجہ سے اگر ایگزیکٹ فگرز ہم اکٹھے کر سکیں تو وہ فگرز اور بھی زیادہ الارمنگ ہوں گے اور ہمارے لیے باعث. بٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک جیسے کہ صرف یہ جو رپورٹڈ فگرز ہیں اس میں یہی کہنا ہے کہ ہر روز 11 بچے جو ہیں جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں ہر روز. بہت تشویشناک بات ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اس کی جو کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ تقریباً 19 سے 20 کروڑ کی آبادی ہم پہنچ چکے ہیں. اب سینسس میں پتہ چلے گا. اس میں 50% بچوں کی تعداد ہے 18 اینڈ بلو.
तो तकरीबन 9.5 करोड़ आबादी बच्चों की है। अब ये कई यूरोपियन 18 साल से कम 18 साल और उससे कम जो यूएन का वो है यार्डस्टिक। अच्छा, अब ये कई यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से ये बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसमें फर्दर जो मसला आता है कि अगर 40% हम बिलो पावर्टी लाइन हम लें तो तकरीबन 4 करोड़ हमारे वो बच्चे हैं जो टोटली वल्नरेबल हैं, और ये आते हैं गरीब फैमिली से, वहाँ एजुकेशन नहीं है, इग्नोरेंस है, उसकी वजह से ये जो है ना तालीम हासिल नहीं कर सकते। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे लिए एक ह्यूज चैलेंज है। उसके अलावा फिर ये लोग चले जाते हैं मदरसों में, जिसमें कि एक माइंडसेट ही बदल जाता है, और वो उसके नताइज हम देख रहे हैं कि हमने जो स्कूल नहीं प्रोवाइड किया, एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी। एजुकेशन मेरी नज़र में जी एम्पावरमेंट देती है, और एक दफ़ा एजुकेशन हो जाए तो फिर इन चीज़ों पे आप कंट्रोल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि इस्लामाबाद जो आपका कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसी में तालीमी इदारों के निस्बतन मदारिस की तादाद ज़्यादा है। बड़ा अलमिया है जी कि, और वो भी अनरजिस्टर्ड है। सबसे ज़्यादा जो नेग्लिजेंस है जिस पे हमें तवज्जो करनी चाहिए। तो ये जो वल्नरेबल चिल्ड्रन की तादाद जब इतने करोड़ों में हो, जिन एजुकेशन उनके पास नहीं है, लाइवलीहुड उनके पास नहीं है, स्किल्स उनके पास नहीं है जी, तो लामहाला फिर वो सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, वायलेंस के लिए, उसके बाद ऐसे हैज़र्डस प्रोफेशन में जैसे ब्रिक किलिंग वगैरह हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट जिनके साथ टॉर्चर और हर किस्म की ज़्यादती। और 2-3 केसेस हमने देखे हैं, सामने आए हैं, जो जिन पर ज़ाहिर है मीडिया की तवज्जो जब आती है तो फिर उस पर कुछ फॉलो अप होता है। अच्छा, अब मैं ये रिपोर्ट कुछ पढ़ी थी, उसमें एक और जो मुझे दिलचस्प कुछ आदाद शुमार जो नज़र आए थे, ये था कि ज़्यादातर जो केसेस हैं जिनसी तशद्दुद के 76% वो देहातों में रिपोर्ट किए गए हैं। इस वजह से कि वहाँ इग्नोरेंस ज़्यादा, फिर ऑप्रेसिव सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम है, और गुर्बत ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ में फिर भी कुछ सुनवाई, कुछ जो है ना आपको एक्सेस अवेलेबल है जो कि वहाँ नहीं है, तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारे रूरल एरियाज़ में रहती है। और इस वजह से हम समझते हैं कि ऐसे अदारों की ज़रूरत है जो एम्पावर्ड हों, जैसे चाइल्ड ओम्बड्समैन का ऑफिस है। डेवलप और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने एक बनाया हुआ है एम्पावर्ड, जो कि ऐसी सारी शिकायत को फ़ौरन प्रॉम्प्टली हल करता है। हम ये कर रहे हैं कि अपने वफाकी मुतसिब का जो कानून है और प्रोविंशियल मुतसिब का, उसको बरवकार ला के हम एजेंसीज़ को अकाउंटेबल कर रहे हैं, ठीक है, और उसको परसू करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट हो सके, एक अदारा हो जिसके एम्पावरमेंट हो, तो उस लिहाज से। लेकिन हर सूबे में चाइल्ड प्रोटेक्शन की वजारतें और इदारे तो मौजूद हैं जी, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जितना मसाइल हैं, जितना जो है ना स्केल है जी, उस लिहाज से इंडिपेंडेंट अदारों की ज़रूरत है जो उनको अकाउंटेबल करें, और जो काम नहीं कर रहे, लेथार्जी है, यानी कि उनके सर पे बैठे। अच्छा, जो अब कसूर का जो बड़ा स्कैंडल 2015 में निकला था, उसके बाद सैकड़ों की तादाद में बच्चे थे जिनके साथ ये ज़्यादती हुई, उनकी वीडियोस बनी, उनको ब्लैकमेल की बात हुई, बहुत शोर मचा, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी ये उठाया, और बिलाखिर 2 जो हैं उनको सज़ाए उम्र कैद की सज़ा भी मिली। तो जब ऐसी मिसालें सामने आती हैं, ये एक डिटरेंस नहीं होता कि कहीं तो सज़ा मिल रही है? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है जी जब से मीडिया ने इसको उठाया है जी, और उसकी वजह से जो आला अदालतें हैं वो नोटिस लेती हैं। इसमें हमने भी नोटिस लिया था जी। एक हमारी जो कमेटी है, एस.एम. ज़फ़र साहब उसको हेड करते हैं, उसमें शाहीन अतीक हैं, और चीदा जो NGOs हैं जिनके हेड जो SOS की हेड हैं, इन लोगों ने मिल के भी फिर हमने इसको फॉलो अप किया कि जो कल्प्रेट्स हैं सब के सब पकड़े जाएं, पुलिस उसमें एक्शन ले, अदालतों में केसेस जाएं। वो हम 3-4 महीने उसको करते रहे, और उसमें हम जेल के IG को बुलाते थे, होम सेक्रेटरी को बुलाते थे, उनका DIG जो कंसर्न था वो आता था और उससे सवाल जवाब करते थे। तो ये ट्रेंड बड़ा अच्छा है जी, और मैं समझता हूँ कि मीडिया जितना जो है ना सेंसिटाइज करेगा लोगों को, हमारी इंटेलिजेंसिया को, इदारों को,
उतनी बेहतरी आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत लार्ज है, ह्यूमंगस है। इसमें मैं दो सवाल जो मेरे जहन में आ रहे थे। अक्सर जो कहा जाता है कि जो विक्टिम्स होते हैं, आपने बात की कि जो बच्चे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जिसको कहते हैं, जो सड़कों पे ज़्यादा वनरेबल भी होते हैं, ख़तरे में होते हैं, लेकिन बहुत सारे जिनसी ज़्यादती के केसेस ऐसे होते हैं जो घरों में होते हैं, कोई रिश्तेदार करता है, बच्चों को समझ नहीं होती वो कैसे रिपोर्ट करें, एक ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना। जी, वो इस वजह से कि जी फिर स्टेट प्रोटेक्शन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये होता है, वो हमने देखा है, लेकिन वहाँ स्टेट प्रोटेक्शन है, इदारे हैं, वो सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वो विज़िट करता है, फिर उनको उन जगहों पे रखता है। अब जैसे कसूर के वाक़े में आपने अभी पढ़ा होगा कि वो फैमिली जिन्होंने शिकायत की थी, जिन्होंने केस परसू किया था, उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। देयर आर सो मैनी इस किस्म के केसेस कि सोशल प्रेशर, ऑपरेशन इतना ज़्यादा है कि मजबूर हो जाते हैं। उसमें चाहिए कि स्टेट सामने आए और प्लस जो हमारी NGOs हैं कि उनको लीगल प्रोटेक्शन भी दें और उनको फाइनेंशियल और दूसरी भी जो है ना प्रोटेक्शन दें। जैसे बाज़ बच्चों को हम स्वीट होम में दाखिल कर रहे हैं, हम जो है ना ये SOS विलेजेस में कर रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। पंजाब ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जी, लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, वो अदारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो एक ज़िले के लिए है जी। अगर हम उसको फैला सकें कम से कम डिवीजनल हेडक्वार्टर तक, जिसमें डिवीजन की पॉपुलेशन 20 से 30 लाख होती है, उसके लिए एक अदारा तो चाहिए जहाँ ये बच्चे, उनकी एजुकेशन हो, उनका लेकिन इलाज इसमें दो हो। चीज़ें होती हैं, वसाइल की कमी, अक्सर रोया जाता है, दूसरा तरजीहात। ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन एक और कंसिडरेशन है जिसका हम ख्याल करते हैं कि बच्चों की प्रोटेक्शन जिस हद तक मुमकिन हो जी उनके अपने एनवायरनमेंट में फैमिली के साथ के, फैमिली से ज़्यादा केयर कोई नहीं कर सकता। जहाँ बड़े हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाएं उनको तो हमने बाहर अच्छे जगहों पे रखना है, लेकिन बाकी जगहों पे वहीं उनकी जो है ना जी काउंसलिंग चाहिए, उनकी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको स्टाइपेंड चाहिए, उनको इंसेंटिवाइज हमने करना है, क्योंकि वो कहते हैं जी साइकोलॉजिकली अपने एनवायरनमेंट में बच्चे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो सही हो, अगर एनिमिकल हो और हॉस्टाइल हो तो नेचुरली उन बच्चों को हमने शिफ्ट करना होता है। तो स्टेट अदारों को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिसोर्सेज तो हैं और कमिटमेंट भी होती है, लेकिन जो जैसे आपने स्वीट होम का जिक्र किया, आपने पंजाब का चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ब्यूरो है उसका जिक्र किया, क्या नफ्सियाती इलाज, काउंसलिंग, एक साइकोलॉजिस्ट भी इन बच्चों के साथ काम करते हैं, इनसे बात करते हैं या नहीं? वो एडहॉक तरीके से जहाँ हमने कुछ NGOs को इन्वॉल्व किया, मसलन विमेन एंड चिल्ड्रन इन जेल पे हमने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें हम ले गए फिलैंथ्रोपिस्ट को उन जेल विजिट्स में। उन्होंने जब हालत देखी तो ख़ुद ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे साथ गए, उन्होंने कहा जी हम यहाँ स्कूल खोलते हैं, यहाँ लाइब्रेरी देते हैं। किसी ने कहा जी स्किल के लिए इनको जो है ना कंप्यूटर देते हैं, औरतों के लिए स्किल सीखने के लिए टीचर्स अपॉइंट हुए। तो इस किस्म का एक सिलसिला चल निकला, इसको जो है ना आदमी फैला सकता है। मैं बिलीव करता हूँ गवर्नमेंट सर्विस में 35-40 साल रह के कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मसलन ईदी का एक इंस्टीट्यूशन अगर रेप्यूटेड है तो गवर्नमेंट इसी को सेटअप को ज़्यादा फैला ले, अपनी है हेल्प दे दे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अच्छा काम है लाहौर का, वो मॉडल हम जितना फैला सकें नीड के हिसाब से, ठीक है, उधर उसको कर दे। तो एक हल ये हो सकता है कि हुकूमत प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी कि जो अवामी नुमाइंदे हैं या अवामी इदारे हैं वो निजी इदारों के साथ मिलकर काम करें। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा अपडेट लेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला हैं वो क्या क्या करते रहे हैं। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। दिल्ली में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा करने में लगे हैं, जो कुछ के लिए तो रहमत लेकिन बहुत सौ के लिए ज़हमत हो गई है। भारत के
आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश की वजारत आला का चार्ज संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। योगी ने हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद ही एंटी रोमियो स्क्वाड तश्कील दे दिया, जिसका मकसद उन मनचलों की पकड़ है जो बाजारों और सड़कों पर लड़कियों को छेड़ते हैं। ये इकदाम तो अच्छा था, लेकिन अवाम का कहना है कि बहुत से एंटी रोमियो स्क्वाड के पुलिस एहलकार आवारा लड़कों को पकड़ने के बजाय पार्कों और रेस्टोरेंट्स में बैठे अफराद को तंग कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड के पुलिस एहलकारों ने कई बेकसूर लड़के लड़कियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके वालिदैन को भी थाने बुला लिया। दूसरी तरफ पुलिस ने योगी के इंतखाबात में किए गए अहद के मुताबिक गैर कानूनी ज़िबा खानों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद गोश्त के कारोबार से मुंसलिक है और उनका कहना है कि योगी के चार्ज संभालने के बाद मुस्तैल हजूम ने कई गोश्त की दुकानों और ज़िबा खानों पर हमला किया और दुकानें बंद कराने की कोशिश की। एक दुकानदार ने योगी के इन इक़दामात के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद को आग लगाने की भी कोशिश की। मोदी के बाद योगी की सरकार ने भी मुसलमानों पर हिंदुस्तान की ज़मीन तंग करना शुरू कर दी है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। जाने से पहले, लड़कियों को सजना संवरना पसंद है, लेकिन अगर किसी लड़की में सजने संवरने के साथ साथ जिम्नास्टिक्स का हुनर भी हो तो वो कैसे बनाव सिंगार करती हैं? देखिए ये वीडियो और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदाफिज।